السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواہ مسلم۔ محترم سامعین کرام اور خواتین ملت اسلامیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نوویہ کی شرح و تفسیر اور شیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی روشنی میں کہیں اختصار اور کہیں اضافات کے ساتھ آپ کے سامنے اس کے اندر مشتمل احادیث کی شرح پیش کی جا رہی ہے، جس کی 35 نمبر حدیث آپ کے سامنے آج پیش کی گئی۔ اس سے پہلے کے دروس میں بقیہ روایات کی شرح و تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 35 نمبر کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو کہ مشہور صحابی رسول ہیں اور علی الاطلاق سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں، فقیہ امت اور دین اسلام کے سارے امور کو مکمل طریقے سے سمجھنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعاؤں کے مستحق اور خصوصی دعاؤں کے نتیجے میں دین اسلام کا تحفظ فراہم کرنے والے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مشہور صحابی رسول ہیں اور ان کا تعارف 9 نمبر کی حدیث میں اختصار کے ساتھ گزر چکا ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باہم ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو اور کسی کو دھوکہ مت دیا کرو، دھوکے میں ڈالنے کے لیے بھاؤ اور قیمت کو نہ بڑھایا کرو، یعنی کسی سامان کی قیمت بڑھا کر کے کسی کو دھوکہ نہ دیا کرو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض و کینہ نہ رکھو، ولا تدابروا، اور اسی طرح سے پیٹھ مت پھیرا کرو، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیع و شراء پر، خرید و فروخت اور بیع و شراء نہ کرے، وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم لوگ آپس میں اللہ رب العالمین کے بندے اور بھائی بن کر کے رہو، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اسے بے سہارا نہیں چھوڑتا، ولا یکذبہ، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو جھوٹی خبریں دیتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ التقوی ہا ہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے سینے کی جانب اشارہ فرمایا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، 3 مرتبہ فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، اور آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حرام، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان حرام ہیں، ان کا خون حرام ہے، ان کا مال حرام ہے، اور ان کی عزت و آبرو حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آپسی میل ملاپ، رشتہ داریوں کو نبھانے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھنے، ایک دوسرے سے میل محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیمات دی ہیں۔ ان تعلیمات کو اگر امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی دوسری قومیں بھی اگر اختیار کر لیں تو یہ دنیا میں بھید بھاؤ کو ختم کر کے، نفرتوں کو اور ظلمتوں کو ختم کر کے، ظلم و جور کو ختم کر کے آپسی میل محبت کو پیدا کرنے کا بنیادی ذریعہ اور ضابطہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سب سے پہلے ہم کو حکم دیا لا تحاسدوا، کہ تم ایک دوسرے سے حسد مت کیا کرو۔ حسد اصل میں کہتے ہیں کہ کسی کی اپنے علاوہ کسی غیر کی نعمتوں کی زوال کی خواہش کرنا، چاہے وہ نعمت مال و دولت ہو، چاہے جاہ و منصب ہو، چاہے علم ہو، چاہے کوئی سی بھی نعمت ہو، نعمت دیکھ کر کے انسان اس سے جلن اور حسد پیدا کرے اور اس کی نعمت کے زوال کی تمنا رکھے اور اس کی خواہش کرے کہ اس کی ترقی رک جائے، اس کی نعمتیں چھن جائیں اور یہ دنیا میں بے یار و مددگار ہو جائے۔ یعنی کسی کو پھولتا اور پنپتا نہ دیکھا جائے بلکہ اس کے خلاف سازشیں کی جائیں، یہ حسد ہے۔ اسی طریقے سے علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حسد کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اپنے علاوہ پر دیکھ کر کے اس سے کراہت محسوس کرے، اگرچہ اس کے زوال کی تمنا اس کے دل میں نہ ہو، یعنی زوال کی تمنا نہیں بھی ہے لیکن وہ کراہت محسوس کرتا ہے، دوسرے کی نعمتیں اس کو بھاتی نہیں ہیں، دوسروں کی نعمتوں پر وہ مکروہ اس کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بری نگاہ سے دیکھتا ہے، تو بھی یہ حسد ہے اور اس سے انسانوں کا بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، دھوکے میں ڈالنے کے لیے قیمتوں کو بڑھایا مت کرو۔ یعنی ایک انسان اگر کوئی سامان 100 روپے کا خرید رہا ہے تو دکاندار کا کوئی متعلق، کوئی دوست یا کوئی تیسرا آدمی اس سامان کی قیمت کو لوگوں کی نظر میں مشکوک بنانے اور سامان کو بکنے سے روکنے کے لیے جا کر کے یہ کہے کہ یہ 100 میں لے رہا ہے، میں 150 میں لینے کو تیار ہوں، یعنی دھوکہ دینے کے لیے قیمت کو بڑھانا، یہ تناجش کہلاتا ہے۔ بیع نجش اسی وجہ سے اسلام کے اندر حرام قرار دی گئی، یعنی ایک دوسرے کی کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے انسان قیمتوں میں اضافہ کرے، قیمت کو اور اس کی قیمت کو بڑھا چڑھا کر کے بتائے، جبکہ اس کا ارادہ اس سامان کو خریدنے کا نہ ہو، خریدنے کا ارادہ نہیں ہے پھر بھی وہ قیمتیں بڑھاتا ہے، یہ نجش ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ انسان کوئی سامان جا کر کے خریدنا چاہتا ہے، اس کی ایک متعین قیمت ہے، کوئی دوسرا شخص وہاں پہنچ کر کے جس کا ارادہ اس سامان کو خریدنے کا نہیں ہے، وہ چاہے دکاندار اور بیچنے والے کا کوئی فریق ہو، ایجنٹ ہو، یا اس کا کوئی متعلق اور دوست ہو، یا کوئی تیسرا فریق ہو، وہ جا کر کے اس کی قیمت کو بڑھا کر کے بولتا ہے تاکہ خریدنے والا اس کو نہ خریدے اور دھوکے میں پڑ جائے۔ یہ طریقہ جاہلی دور میں مروج تھا اور اس کو اپنایا جاتا تھا، اور آج کے دور میں بھی کثرت کے ساتھ بازاروں میں دکانداروں کے دلال گھومتے ہیں جو قیمتوں کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ اسلام نے ایسی بیع و شراء کو حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، تم لوگ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہ رکھو، یعنی کوئی انسان دوسرے انسان سے یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض و کینہ نہ رکھے۔ بغض و کینہ رکھنا یعنی اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی ایسا بغض یا نفرت رکھنا جو اس کے دل کے اندر موجود ہے اور اس کو وہ ظاہر نہیں کرتا، یا ظاہر اس کے عمل سے ہوتا ہے اور وہ کبھی کبھار ظاہر کر بھی دیتا ہے۔ یہ بغض و عناد، یہ دشمنی انسان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب انسان کسی سے بغض و عناد رکھتا ہے تو اس کی کوئی بنیاد ہو نہ ہو، لیکن وہ بغض و عناد کی بنیاد پر اندر اندر جل اٹھتا ہے
اور اس کی پوری زندگی حسد اور اسی طریقے سے بغض و کینہ اور پورے کے پورے فساد پر واقع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہم کو منع فرمایا، یعنی انسان ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہ رکھے۔ بغض اصل میں کہا جاتا ہے محبت اور کراہت جیسے ہے، ویسے ہی ایک معنی ہے بغض کا، یعنی انسان کسی چیز کو آپس میں بغض کی بنیاد پر رد کر دے، یا اسی طریقے سے انسان کسی سے حسد اور جلن رکھے اور کینہ و کپٹ رکھے اور بغض رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، تم ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرا کرو۔ پیٹھ پھیرنے کی کئی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم راستہ چلتے ہیں، کوئی ایسا انسان جو ہم سے حسد یا بغض رکھتا ہے وہ ہم کو دیکھتا ہے تو کنارے کٹ جاتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے، یا مجلس میں بیٹھا ہے تو کسی کے آنے پر مجلس کو چھوڑ کر کے نکل جاتا ہے، یعنی پیٹھ دکھا کر کے پلٹ جانا، انسان کا سامنا نہ کرنا، ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان دوسرے انسان سے کسی رائے میں پیٹھ دکھانے کی صورت اختیار کرے، یعنی 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، ان کی آپسی رائے بن چکی، لیکن کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب سب کی رائے قائم ہو جاتی ہے تو وہ اس پر کوئی نئی چیز لا کر کے اس پر پانی پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حسد کرنے والے، بغض رکھنے والے اس انداز کی فطرت سے عام طور سے متصف ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹھ نہ پھیرا کرو، اور جب رائے پر اتفاق ہو جائے تو اس میں تم کوئی نئی چیز پیدا کر کے لوگوں کی باتوں کو اور ان کی محنت و جستجو کو اور ان کی رائے کو رد کر کے ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، تم میں سے کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی بیع و شراء پر بیع و شراء نہ کرے، یعنی انسان کو پتا ہے کہ فلاں انسان نے یہ سامان خرید لیا اور اس کا سودا طے کر لیا، اب ہم جا کر کے اس کا سودا زیادہ قیمت لگا کر کے یا اسی طریقے سے کسی دوسری چیز کی لالچ دے کر کے اس کا سودا کر لیں۔ اگر دکاندار اور گراہک کے درمیان کسی سودے پر قیمت متعین ہو چکی اور بیع و شراء کی باتیں ہو چکی تو ایسی صورت میں کسی تیسرے شخص کو بیچ میں ٹانگ اڑا کر کے اس کے بیع و شراء اور سودے سلوک کو بگاڑنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی بیع و شراء پر بیع و شراء نہ کیا کرو۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی چیز کی قیمت متعین کر کے اس کو خریدنے چلا، دوسرا انسان بیچ میں آ کر کے اس کو کم قیمت پر یا زیادہ قیمت پر خرید لے تو یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے لوگو تم آپس میں اللہ رب العالمین کے بھائی، اللہ رب العالمین کے بندے، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو، یعنی آپس میں بھائی چارے کی زندگی گزارو، ایک دوسرے بھائی جیسے آپس میں حقیقی معنی میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کو گزارنی چاہیے، اس طریقے سے ایک مسلمان کو اپنا بھائی سمجھ کر کے اس کے ساتھ بھائیوں والا سلوک کرو اور بہتر سلوک کر کے زندگی گزارو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا عباد اللہ، عباد اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا عباد اللہ سے مراد اللہ رب العالمین کے بندے، یعنی اسلام کی بنیاد پر آپس میں رشتہ رکھنے والے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور نہ ہی اس کو بے سہارا چھوڑتا ہے، ولا یکذبہ، اور نہ ہی اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اس کو جھوٹی خبر دیتا ہے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کے بعد بھائی چارہ قائم کیا اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دینے کے بعد فرمایا کہ مسلمان کی یہ صفت ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اس کے ساتھ انصاف سے کام لیتا ہے،
عداوت اور دشمنی سے کام نہیں لیتا، ظلم و جور نہیں کرتا، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، بلکہ وہ پورے انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات کرتا ہے، ولا یخذلہ، اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان اگر کسی مسلمان سے رشتہ قائم کیے ہوئے ہے، اس سے تعلقات بنائے ہوئے ہے، وہ اس کا دوست ہے، اس کا شناسہ ہے، تو ایسی صورت میں مشکل اوقات ہوں یا آسان زندگی ہو، ہر حالت میں وہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس کے اوپر مشکلات آ جائیں تو اس کا سہارا بنتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، تو وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، سہارا نہیں چھوڑتا۔ جہاں مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ مسلمان بھائی کی مدد کے لیے استطاعت ہو نہ ہو، جتنی طاقت اور استطاعت ہے اتنی طاقت اور استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تعاون کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی دوسری صفت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَكْذِبْهُ، اور یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو جھوٹ نہیں بتاتا، اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بول کر کے دھوکہ نہیں دیتا، یا اسی طریقے سے معاشرے میں پھیلنے والی جھوٹی خبروں کو اس کے سامنے نقل نہیں کرتا ہے کہ وہ دھوکے میں آ جائے، بلکہ اس کے ساتھ سچائی کے ساتھ کام آتا ہے۔ یہ جھوٹ جو ہے قولی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور فعلی طور پر بھی۔ قولی طور پر یہ کہ انسان یہ کہے کہ فلاں کو فلاں چیز حاصل ہوئی ہے، یعنی فلاں جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے جبکہ وہ واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ اور فعلی طور پر جھوٹ کا معنی یہ ہے کہ انسان کسی سے بیع و شراء کرے، کسی سے کوئی معاملہ کرے، کسی سے لین دین کرے، خرید و فروخت کرے، تو وہ اس کو دھوکہ دے اور اپنا سودا بیچنے کے لیے اس سے جھوٹ سے اور مبالغہ آرائی سے کام لے۔ یہ ساری کی ساری صفتیں مسلمانوں کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، ظلم سے بچتا ہے۔ مسلمان کو بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، حتی المقدور اس کا تعاون کرتا ہے، اور مسلمان کسی مسلمان سے نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، نہ اس کے سامنے جھوٹی خبروں کو نقل کرتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَحْقِرُهُ، چوتھی صفت بتائی کہ مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ حقیر سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ وَلَا يَسْتَصْغِرُهُ، اس کو اپنے سامنے چھوٹا نہیں سمجھتا، اس کا ٹھٹھا نہیں اڑاتا، اس کا مذاق نہیں اڑاتا۔ آج کے دور میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنے علاوہ سارے کے سارے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سامنے ان کے اوپر ٹھٹھا کرنے کی ہمت نہ ہو تو دل میں مسکراتے رہتے ہیں اور ان کے خلاف اپنے دل و دماغ میں کچھ نہ کچھ نفرت بھرے رہتے ہیں۔ تو مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، اس کو چھوٹا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کا احترام کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے یا کوئی خوبی ہے تو دوسرا انسان جو ہم سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے عہدے اور منصب میں ہمارے سامنے کچھ نہ ہو، ہمارے خاندان کے مقابلے میں اس کا خاندان چھوٹا ہو، ہماری تعلیم اور ہمارے تعلم کے مقابلے میں وہ جاہل ہو، اس کے باوجود ہمارے مقابلے میں کچھ چیزوں میں اس کے یہاں صلاحیت ہم سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے اس دنیا میں کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ سب کی قدر و منزلت کو اپنے سامنے رکھ کر کے سب کا احترام کیا جائے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، یہ تقوی جو ہے یہ یہاں پر ہے۔ تقوی یعنی اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر، اور تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تقوی کے بارے میں اس کا محل متعین فرمایا ہے کہ تقوی جو ہے یہ دل کی چیز ہے، یہ زبان کی، اعضاء و جوارح کی یا اسی طریقے سے کسی دوسری چیز کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تقوی دل کا سامان ہے، دل کی نعمت ہے، دل کا ذخیرہ ہے، اور زبان اور اعضاء و جوارح دل کے تابع ہوتے ہیں۔ یعنی انسان دل میں جو بات رکھتا ہے وہ بات اس کی زبان کے ذریعے، اس کے اعضاء و جوارح کے ذریعے اس کے دل کی تعبیرات کو پیش کرتی ہیں۔ تو یہ زبان جو ہے، یہ اعضاء و جوارح یہ دل کے تابع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل میں تقوی کو بحال رکھو۔ اگر یہ دل متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کا خوف اس دل میں موجود ہے،
تو ایسی صورت میں تمہاری زبان بھی سدھر جائے گی، تمہارے اعضاء و جوارح بھی سدھر جائیں گے، اور تمہاری زندگی کے تمام مراحل کے اندر نکھار پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، یہ تقوی سینے میں ہے، یہاں پر ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنے مبارک سینے کی جانب اشارہ فرمایا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، آپ نے اپنے مبارک سینے کی جانب 3 مرتبہ اشارہ فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان پر حرام ہے، یعنی ایک مسلمان کے لیے دوسرا مسلمان حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا خون اس کے لیے حرام ہے، اس کا مال اس کے لیے حرام ہے، اس کی عزت و آبرو اس کے لیے حرام ہے، یعنی اس کا خون، یعنی وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، وہ مالہ، اور اس کے مال کو غصب نہیں کر سکتا، اس کی چوری نہیں کر سکتا، مال و دولت میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اسی طریقے سے مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ عزت و آبرو کے تحفظ کی اور اس کو محفوظ کرنے کی ساری تدابیر اختیار کر کے وہ اس کا بندوبست کرتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے خون کے ساتھ کھلواڑ کرے، یا اس کے مال کو جائز سمجھے، یا اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام نے ہمارے اوپر حرام قرار دی ہیں۔ تو یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک روایت جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتا دیا۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بات فرمائی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اور وہ مسلمان جو مسلمان ہے وہ اس کا خون، اس کا مال و دولت اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ سچائی کا وجوب، جس چیز کی خبر وہ دے رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، اور اس کے اوپر وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر ہم کئی ساری چیزوں کے بارے میں ایک اشکال پیش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر توریہ استعمال کرنا۔ توریہ کہتے ہیں کہ حقیقت کچھ اور ہے، انسان ظاہر کچھ اور کرتا ہے، تو ایسی صورت میں مسلمان کے ساتھ توریہ کرنا جائز ہے بوقت ضرورت، اگر اسلامی کسی حکمت اور مصلحت کی تنفیذ مقصود ہو۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان کہیں کا سفر کر رہا ہے اور وہ دوسرے مسلمانوں کو اسلامی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے اس بات کی اطلاع نہیں دینا چاہتا کہ وہ فلاں جگہ جا رہا ہے، تو وہ راستہ بدل کر کے کسی دوسرے جگہ کی خبر دے اور وہاں سے اس جگہ نکل جائے۔ اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ جنگوں میں عام طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے تاکہ تمام کے تمام امور رازدارانہ انداز میں ہمارے سامنے باقی رہیں، لہذا توریہ کرنا یہ دھوکہ دھڑی میں اور جھوٹ بولنے میں شامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 40 نوویہ کی 36 نمبر کی حدیث ہے، وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہر اللہ له به طریقا الى الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ رواہ مسلم بہذا اللفظ۔ یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعارف 9 نمبر حدیث میں گزر چکا ہے، یہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مومن سے کسی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس سے قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور فرمائے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسَرٍ، اور جو آدمی کسی مشکل پر، جس نے کسی تنگ دست انسان کی تنگ دستی کو دور کیا، کسی کی مشکل کو آسان کیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو اس کو آسانی عطا فرمائے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپایا تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اور اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد فرماتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اور جو انسان علم کی تلاش میں راستے پر نکلا، چلا، باہر نکلا، علم کی تلاش کے لیے نکلا، اور اس نے بحث و جستجو کی، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو قوم اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے قرآن مجید کو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان پر سکونت کا نزول فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کو فرشتے، ان کے اوپر رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کا اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں میں خدمت خلق کی بہت ساری تعلیمات ہم کو دی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جو انسان کسی مسلمان اور مومن بھائی کے لیے کسی انداز کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کرے گا۔ یعنی یہ مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے مومن اور مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی جستجو کریں، تاکہ اس کے عوض اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن من قربی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل کرے گا۔ یہ قیامت کے دن کا تذکرہ جو آیا ہے، یہ تین چیزوں کی وجہ سے اس کو یوم قیامہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ اس دن اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المطففین میں اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس دن لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دن گواہی کا قیام ہوگا، فرشتے اور رسول اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان لوگوں کا ساتھ دینے والے لوگ کون تھے، جیسا کہ سورہ غافر میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 51 میں اس کا ذکر فرمایا۔ تیسری چیز اس کو قیامت کہنے کی یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین عدل قائم کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں کہ اس دن میزان رکھا جائے گا اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کیا جائے گا، اور کسی پر ظلم و جور بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَمَنْ يَسَّرَ یعنی سہلا، جس نے کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کی، علی معسرن کسی مشکل کو آسان کیا، کوئی آدمی مشکلات سے گزر رہا ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کی، تو ایسی صورت میں یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ بہت ساری چیزوں میں یہ آسانیاں مال و دولت کو کمانے میں، اعمال صالحہ کو انجام دینے میں، تعلیم و تعلم میں، یا دوسری چیزوں میں اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، جس نے کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ،
اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، یعنی مسلمان اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر اس کا اندازہ آپ کو کرنا ہے تو بظاہر اس چیز کو آپ دنیا کے اندر محسوس کر سکتے ہیں، آپ بے لوث اور اللہ رب العالمین کے اخلاص کے لیے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر کے دیکھیں۔ جب تک آپ مدد کریں گے تب تک آپ کے لیے مدد کرنے کے وسائل کھلے رہیں گے اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا اور آپ کی مدد کرتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، جس نے کوئی راستہ اختیار کیا، يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جس راستے میں وہ علم کو تلاش کرتا ہے، علم کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، سَحَّرَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، تو اس راستے میں نکلنے اور علم کو تلاش کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ یہاں پر علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے جانب ہے، اور جس کو حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو سننے والے سننے کے بعد جب عمل پیرا ہوں تو دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں۔ دنیاوی علوم اس سے مطلق طور پر مراد نہیں ہیں، لیکن دنیاوی علوم کو اگر کوئی انسان ایسے لوگوں کو سکھاتا ہے جو لوگ اس کی سیکھ کے نتیجے میں اس فن کو دینی علوم کی نشر و اشاعت کے لیے صرف کریں تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مثال کے طور پر علماء کرام یا طالبان علوم نبوت کو اگر کوئی انسان انگریزی زبان یا اس طرح کے علوم سکھائے جن علوم کی بنیاد پر وہ دینی علوم کو مزید مضبوطی کے ساتھ لے کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں اور اس نیت سے وہ سکھاتا ہے تو دنیاوی علوم بھی اس زمرے میں اس حد تک آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین حاصل کرنے اور دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَى الْجَنَّةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَى الْجَنَّةِ، اس کا راستہ جنت تک اللہ رب العالمین آسان فرمائے گا۔ یہ جنت ایک ایسی نعمت ہے، ایسا گھر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء اور متقی اور پرہیزگار اور سچے مسلمانوں کے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ بہت عظیم نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں جن کو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، کانوں نے ان نعمتوں کے بارے میں کبھی سنا نہیں، اور انسان کے دل پر اس کا تصور کبھی گزرا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور جب بھی کوئی قوم اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے گھر سے مراد اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ نور میں آیت نمبر 36-37 میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے گھر جن کو بلند کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر اور اس کا نام بلند کیا جاتا ہے، اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے صبح شام، اور اس میں ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں جن کو دنیاوی مصروفیات، بیع و شراء، سامان تجارت اور دنیا کو کمانے کے ذرائع ان کو اس سے غفلت میں نہیں ڈالتے، بلکہ وہ سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں یتلون کتاب اللہ، جب مسجد میں یہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھتے ہیں، لفظی لحاظ سے اور معنوی لحاظ سے، یعنی اس کے الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کا آپس میں ایک دوسرے کو تعلیم و تعلم کے ذریعے درس دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سیکھتے، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، جب لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین سکینت نازل فرماتا ہے اور ان کو اللہ رب العالمین کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیرا بندی کر کے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں ان کے اکرام اور ان کی تعظیم کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت نیک مقصد کے لیے اللہ رب العالمین کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔
اور اس کے بعد فرمایا وَذَكَرَهُمْ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اور وہ تذکرہ کرنے کے بعد ان کے لیے دنیا کے اندر قبولیت عام کی صفت ڈال دی جاتی ہے، لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، بہت بنیادی بات کہی گئی کہ جس کا عمل اس کی کوتاہی اور سستی کا، جس کے اندر کوتاہی اور سستی کی وجہ سے اس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، یعنی انسان اپنی کوتاہی کی وجہ سے عمل میں اگر پیچھے رہ جائے اور نمازوں میں کوتاہی کرے، صدقات و خیرات میں کوتاہی کرے، نوافل میں کوتاہی کرے، تلاوت کلام پاک میں کوتاہی کرے، اس کوتاہی کی وجہ سے عملی لحاظ سے وہ پیچھے چھوٹ جائے، تو ایسی صورت میں اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کی نسبت اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ یعنی انسان عمل کی وجہ سے انسان بنتا ہے، نام و نسب کی وجہ سے، خاندان کا پروردہ ہونے کی وجہ سے، پیسے اور مال و دولت کی وجہ سے وہ دنیا میں عزت نہیں کما سکتا۔ عزت کمانی ہے تو اس کو عمل کرنا ہوگا، قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہوگی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت شخص اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان دونوں احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آج کی مبارک شب جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 25ویں شب ہے، اس میں ہم شب قدر کو پا سکیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔